الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 33۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورہ الفجر آیت نمبر 30۔ اے نفس مطمئن، اپنے رب کے پاس لوٹ جا۔ اب یہاں پر انسان کو خطاب ہے، موت کے وقت اسے کہا جاتا ہے رب کے پاس جا۔ کیا مطلب؟ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ بندے تیرے اللہ کہاں ہیں؟ وادخلی جنتی، وہ بندے جنت میں ہیں، تو بھی داخل ہو جا جنت میں۔ اب یہ آیت کریمہ بھی بالکل صاف ہے۔ موت کے وقت مسلمان انسان، مطمئن انسان کو کہا جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو گویا کہ جنت کی زندگی ہوتی ہے، روح کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ دنیا والا بدن یہاں رہ جاتا ہے اور روح جنت کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب سری الفاظ ہیں قرآن پاک کے، اب یہاں پر کسی تفسیر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تفسیروں کے حوالہ جات کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پر قرآن پاک کے الفاظ میں ابہام، اجمال ہو۔ قرآن پاک کے الفاظ واضح نہ ہوں تو چلو جی پھر اس کی کوئی وضاحت کی جاتی ہے۔ یہاں تو صاف لفظ قرآن پاک کے اندر آ گیا، وادخلی جنتی، میرے بندوں میں جا، جنت میں جا۔ گویا کہ وہ بندے بھی سارے جنت میں، تو بھی جا جنت میں۔ تائید کے لیے یہ ایک فہم سلف آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، یقال لہا عند الموت، یقال لہا ذالک عند الموت۔ یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ یہ کہا جاتا ہے عند الموت، موت کے وقت۔ جب موت آ رہی ہوتی ہے اس وقت کہا جاتا ہے اے مطمئن انسان، دنیا کو چھوڑ جنت میں داخل ہو جا۔ کما دلت علیہ احادیث کثیرۃ، کما دلت، عبارت صحیح کر لو، کما دلت علیہ احادیث کثیرۃ، جیسا کہ بہت ساری احادیث بتاتی ہیں کہ جب انسان پر موت آتی ہے تو روح
دنیا کو چھوڑ کر جنت کے اندر داخل ہو جاتی ہے. جس طرح مختلف حدیثیں بتاتی ہیں اس طرح اس کو کہا جاتا ہے موت کے وقت. یہ تفسیر مظہری صفحہ 262 جلد نمبر 10. آگے آیت نمبر 34. اذا بعثر ما فی القبور. اذا بعثر ما فی القبور، یہ سورۃ العادیات آیت نمبر 9 پارہ 30. اب قرآن پاک کے جو لفظ ہیں، قبر کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکالا جائے گا. قبر کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکالا جائے گا. اب قبر کے اندر کیا کچھ ہے، قبر کے اندر کیا کچھ ہے، تو یہاں صاف لفظ مفسرین لکھتے ہیں یعنی قبر کے اندر جو مردوں کے جسم پڑے ہیں نا، مردے، ان کو قیامت کے دن قبر سے باہر نکالا جائے گا. قبر کے اندر جو پڑے ہوئے جسم ہیں، جو مردے ہیں، ان کو قیامت کے دن نکالا جائے گا. چنانچہ آپ کے پاس فہم سلف پہلا ہے، اخرج ما فی القبور من الاموات. اخرج ما فی القبور من الاموات، قبر کے اندر جو اموات ہیں، قبر کے اندر جو کیا کون ہیں، اموات، ان کو اخرجا نکالا جائے گا. یہ تفسیر ابن عباس صفحہ 394، صفحہ 394. تفسیر ابن کثیر صفحہ 542 جلد 4. صفوۃ التفاسیر صفحہ 593 جلد نمبر 3. اسی طرح روح المعانی صفحہ 219 جلد نمبر 30. تفسیر مدارک صفحہ 391 جلد نمبر 5. بیضاوی صفحہ 572 جلد نمبر 2. جلالین صفحہ 505. تفسیر مظہری صفحہ 328 جلد نمبر 10. تفسیر خازن صفحہ 236 جلد نمبر 7. تفسیر ابو سعود صفحہ 280 جلد نمبر 5. تفسیر در منصور صفحہ 385 جلد نمبر 6. اب یہ مختلف تفسیروں کے حوالے ہیں. ان تمام کے اندر تقریباً اس قسم کی عبارت آ رہی ہے کہ قبر میں جو مردے ہیں ان مردوں کو قیامت کے دن باہر نکالا جائے گا، یعنی زندہ کر کے قبر سے باہر نکالا جائے گا، یعنی اس دن وہ زندہ کیے جائیں گے اور زندہ کر کے ان کو قبر سے باہر نکالا جائے گا. چنانچہ یہ آگے عبارت ہے اردو کی علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. لکھتے ہیں یعنی وہ وقت بھی آنے والا ہے جب مردہ جسم قبروں سے نکال کر زندہ کیے جائیں گے. تفسیر عثمانی صفحہ 784 784.
جب وہ وقت بھی آنے والا ہے جب مردہ جسم، وہ سمجھے قبر میں کیا ہے وہ جسم؟ مردہ، جب مردہ جسم قبروں سے نکال کر زندہ کیے جائیں گے۔ آگے جی آیت نمبر 35، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، سورۃ انفطار آیت نمبر 4 پارہ 30۔ جب قبریں اکھیڑی جائیں گی، یعنی قبروں سے پھر مردوں کو نکالا جائے گا۔ یہاں بھی ہے کہ قبر اکھیڑی جائے گی اور قبر کے اندر جو مردے ہیں ان کو نکالا جائے گا۔ اخرج ما فیہا من الاموات، اخرج ما فیہا من ما فیہا من الاموات، عبارت صحیح کرو، فہم سلف، اخرج ما فیہا من الاموات، یہ تفسیر ابن عباس صفحہ 383۔ اسی طرح تفسیر مدارک صفحہ 332، جلد نمبر 5، جلالین صفحہ 492، تفسیر مظہری صفحہ 213، جلد نمبر 10، تفسیر بیضاوی صفحہ 544، جلد نمبر 2، تفسیر ابو سعود صفحہ 243، جلد نمبر 7، تفسیر خازن و معالم صفحہ 180، جلد نمبر 4، جلد نمبر 7، خازن و معالم صفحہ 180، جلد نمبر 7، صفوۃ التفاسیر صفحہ 528، جلد نمبر 3، تفسیر ابن کثیر صفحہ 481، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 481، جلد نمبر 4، تفسیر عثمانی کا حوالہ نہیں لکھا ہوا آیا، تفسیر عثمانی کی عبارت بھی ذرا سی عبارت لکھ لو، اور مردے قبروں سے نکالے جائیں گے، اور مردے قبروں سے نکالے جائیں گے، تفسیر عثمانی صفحہ 765۔ اچھا جی، یہ آیت نمبر 36 آپ کے پاس ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، سورۃ انبیاء آیت نمبر 34 پارہ 17۔ زمین کے اندر ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں ہے، زمین کے اندر ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ موت آئے گی، موت آنے کے بعد پھر گویا کہ موت کا زمانہ ہوگا۔ اب اس کے لیے آپ کے پاس تفسیر ابن کثیر سے ایک فہم سلف لکھا ہے، قد استدل بہذہ الآیۃ من ذہب من العلماء الی ان الخضر مات ولیس بحی، عبارت صحیح کر لو، قد استدل بہذہ الآیہ من ذہب من العلماء الی ان الخضر مات، الی ان الخضر مات ولیس بحی، ولیس بحی الآن، ولیس بحی الآن لأنہ بشر سواء کان ولیا او نبیا او رسولا، وقد قال تعالی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، تفسیر ابن کثیر صفحہ 178 جلد نمبر 3، تفسیر ابن کثیر صفحہ 178 جلد 3۔ اب مسئلہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں یا موت کا جام پی گئے ہیں۔ جو علماء کہتے ہیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آ گئی ہے،
اور اب وہ زندہ نہیں ہیں، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں. سمجھے؟ وہ اس آیت سے کہ اب زندہ نہیں ہیں، ان پہ موت آ چکی ہے اور اب زندہ نہیں ہیں. کیوں؟ وہ بھی بشر تھے، خواہ ولی ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، جیسے بھی ہوں بشر تھے، اور جو بھی بشر ہے تو وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہتا. وہ سمجھے؟ ہمیشہ زندہ رہنا ہو سکتا نہیں، لہذا ان پہ موت آ چکی ہے اور اب وہ زندہ نہیں ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر. یہ آپ کے پاس آگے فہم سلف نمبر 2 ہے، یہ علامہ عثمانی کی عبارت ہے. حضرت لکھتی ہیں یعنی انبیاء و مرسلین میں سے کون ایسا ہے، انبیاء و مرسلین میں سے کون ایسا ہے جس پر کبھی موت طاری نہ ہو، جس پر کبھی موت طاری نہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے. تفسیر عثمانی صفحہ 420. انبیاء و مرسلین میں سے کون ایسا ہے جس پر کبھی موت طاری نہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے. یعنی جو بھی ہے آخر اس پہ موت طاری ہونی ہے اور پھر وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہوگا. یہ تفسیر عثمانی صفحہ 420. آگے فہم سلف نمبر 3 ہے. یہ تفسیر وحیدی کی عبارت ہے. لکھتی ہیں بعض اس خیال میں تھے، بعض اس خیال میں تھے کہ پیغمبر ہمیشہ زندہ رہے گا، تو اس پر متنبع فرمایا کہ موت سے کوئی بشر محفوظ نہیں ہے. تفسیر وحیدی صفحہ 390. یہ وحید الدین فراہی گزرے ہیں، علامہ فراہی، وحید الدین فراہی. اسے تفسیر فراہی بھی کہہ دیتے ہیں، تفسیر وحیدی بھی کہہ دیتے ہیں. یہ تفسیر وحیدی وہ ہے، علامہ وحید الدین فراہی. یہ اپنے ایک دیوبندی بزرگ گزرے ہیں. یہ آگے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا صفحہ آپ کے پاس لکھا ہے، ترجمہ حضرت لاہوری صفحہ 520. حضرت کی عبارت ہے اگر آپ کی وفات کو نبوت کی ضد خیال کریں، اگر آپ کی وفات کو نبوت کی ضد خیال کریں تو کیا پہلے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ باقی رہے ہیں؟ یعنی پہلے انبیاء بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے، آپ بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے. یہ ترجمہ حضرت لاہوری صفحہ 520. اسی طرح جلالین صفحہ 272. صفحہ صحیح کر لو. تفسیر مظہری صفحہ 195، 195 جلد 6. تفسیر خازن و معالم خازن و معالم صفحہ 138 جلد 4. تفسیر ابن عباس صفحہ 201. تفسیر بیضاوی صفحہ 72 جلد 2. روح المعانی صفحہ 475 جلد 5.
تفسیر ابن جریر صفحہ 18 جلد 17۔ آگے آیت نمبر 36 ہے آپ کے پاس۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ یہ سورۃ حج کی آیت نمبر 66 پارہ 17۔ اب یہاں پر یہ بھی آیت بالکل صریح ہے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا پھر اللہ تمہیں مارے گا، مارنے کے بعد ثم یحییکم قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اب یمیتکم یہ موت کا زمانہ چلتا رہے گا، قیامت تک زمانہ موت کا ہے، قیامت کے دن ثم یحییکم اللہ پاک تمہیں زندہ کرے گا۔ اب اس میں تمام انسانوں کا ذکر ہے، انبیاء کیا، امتی کیا، شہداء کیا، مومن کیا، کافر کیا، سب اللہ پاک موت دے گا، پھر قیامت تک زمانہ ہوگا موت کا، قیامت تک زمانہ موت کا، قیامت کے دن اللہ پاک نے زندہ کرنا ہے۔ آپ کے پاس افہام سلف لکھا ہے یحییکم عند البعث، زندہ کرے گا اللہ کب؟ قیامت کے دن، عند البعث۔ جلالین صفحہ 285، تفسیر ابو سعود صفحہ 21 جلد نمبر 4، بیضاوی صفحہ 98 جلد نمبر 2، خازن و معالم صفحہ 22 جلد نمبر 5، صفوۃ التفاسیر صفحہ 298 جلد نمبر 2۔ یہ مختلف تفسیروں کے حوالے آ گئے۔ آگے فہم سلف احیاکم فی ارحام امہاتکم صغارا ثم یمیتکم صغارا او کبارا ثم یحییکم احیاکم فی ارحام امہاتکم صغارا ثم یمیتکم صغارا او کبارا ثم یحییکم۔ یہ کبارن سے نیچے کی طرف آ جاؤ، یہ ثم یحییکم آگے چھوڑو، ثم یمیتکم صغارا او کبارن، کبارن سے نیچے ذرا آ جاؤ، نیچے ایک لفظ لکھو، نیچے کی طرف لفظ لکھ کے حوالہ لکھو، یہ حوالہ الگ ہے۔ یہ احیاکم سے لے کر کبارن تک، کبارن سے نیچے آ جاؤ، نیچے حوالہ الگ لکھنا ہے۔ ثم یحییکم للبعث بعد الموت، ثم یحییکم للبعث بعد الموت، یہ تفسیر ابن عباس، یہ حوالہ الگ ہے۔ کبارن سے نیچے کی طرف آ جاؤ، ثم یحییکم للبعث بعد الموت، تفسیر ابن عباس صفحہ 210۔ اب یہ تفسیر ابن عباس میں ہے کہ ارحام امہات کے اندر اللہ پاک نے تمہیں زندہ کیا، صغارن جب کہ تم بچے تھے، پھر اللہ پاک تمہیں مارے گا، صغارن بچپن کی عمر میں، او کبارن یا بڑے ہونے کی عمر میں، پھر موت آئے گی، خواہ صغار ہونے کی حالت میں ہو یا کبار ہونے کی حالت میں ہو، موت آئے گی، پھر موت ہی رہے گی۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، للبعث بعد الموت، موت کے بعد جو قیامت کے دن زندہ کرنا ہے، اس دن اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تفسیر ابن عباس صفحہ 210۔ یہ الگ ہو گیا حوالہ، یہ جو اوپر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اب سمجھو، یہ ثم یحییکم فی الآخرۃ، یہ الگ حوالہ ہے، کہ بارن سے نیچے کی طرف ہو گیا حوالہ الگ۔
یہ جو اوپر آپ کے پاس لکھا ہے اب دیکھو، یحییکم فی الآخرۃ، زندہ کرے گا آخرت میں، بإعادۃ الاجسام ونفخ الارواح فیہا۔ تفسیر مظہری، یحییکم فی الآخرۃ، اللہ زندہ کرے گا تم کو آخرت میں۔ کیسے زندہ کرے گا؟ بإعادۃ الاجسام، جسموں کو لوٹائے گا، وَنَفْخِ الْأَرْوَاحِ فِيهَا، اور ان جسموں میں روح پھونکے گا۔ وہ سمجھے، جسم مردہ ہیں، قیامت کے دن جسموں میں اللہ روح ڈالے گا، روح ڈال کے ان جسموں کو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا۔ یہ تفسیر مظہری، تفسیر مظہری صفحہ 345 جلد نمبر 6۔ آگے جی آیت نمبر 38، هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، سورۃ روم۔ هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، سورۃ روم، آیت نمبر 27، پارہ 21، پارہ 21، آیت نمبر 27، پارہ 21۔ یبدأ الخلق، وہی اللہ ہے جو پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوسری بار پیدا کرے گا۔ وہ سمجھے، ایک مرتبہ پہلے پیدا کیا، پھر اعادہ کرے گا۔ اعادہ کیا؟ یعنی دوسری بار پیدا کرے گا۔ یہ کب؟ قیامت کے دن۔ دوسری بار قیامت کے دن اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ سورۃ روم، آیت نمبر 27۔ اب اعادہ کرے گا قیامت کے دن، دوبارہ زندہ کب کرنا ہے اللہ نے؟ قیامت کے دن۔ اب اسی پر فہم سلف دیکھو، ثم یعیدہ کیا معنی؟ یحییہ یوم القیامہ، یحییہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا۔ یہ تفسیر ابن عباس صفحہ 252 اور تفسیر مظہری صفحہ 231 جلد نمبر 7، تفسیر خازن و معالم صفحہ 171 جلد نمبر 7، تفسیر بیضاوی صفحہ 217 جلد نمبر 2، تفسیر مدارک صفحہ 112 جلد نمبر 4، صفوۃ التفاسیر صفحہ 477، 477 صفحہ 477 جلد نمبر 2، تفسیر عثمانی، تفسیر عثمانی کا جملہ لکھو، دوسری مرتبہ پیدا کرنا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا، تفسیر عثمانی صفحہ 527، دوسری مرتبہ پیدا کرنا، یہ اعادہ جو ہے دوسری بار اللہ پاک نے تمہیں پیدا کرنا ہے، ایک دنیا میں، دوسرا قیامت کے دن۔ آگے آیت نمبر 39، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، القت ما فیہا وتخلت، سورۃ انشقاق،
آیت نمبر 4 پارہ 30